بنگلہ دیش کی صورتحال پر حکومت پاکستان کا پہلا باضابطہ بیان سامنے آ گیا۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور عوام بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امید ہے بنگلہ دیش میں حالات پرامن اور تیزی سے معمول پر آئیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ یقین ہے بنگلہ دیشی عوام کا جذبہ اور اتحاد انہیں ہم آہنگ مستقبل کی طرف لے جائے گا۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف وقار الزمان نے کہا ہے کہ ملک میں صورتحال بہتر ہو رہی ہے، 3-4 روز میں حالات معمول پر آ جائیں گے۔ ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں بنگلہ دیشی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پولیس فورس کی بحالی کا کام کر رہے ہیں، فضائیہ اور بحریہ سربراہان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ جنرل وقار الزمان کا کہنا تھا کہ مسلح افواج کے تمام اہلکار فی الحال پورے ملک میں تعینات ہیں۔ عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس نے بھی ابھی بات کی ہے، جبکہ فوجی رہنماؤں، طلبہ رہنماؤں، سیاسی جماعتوں اور صدر سے بھی بات چیت کی ہے۔ بنگلہ دیشی آرمی چیف کا مزید کہنا تھا، یقین ہے کہ محمد یونس کو تمام طبقہ فکر کی حمایت اور مدد حاصل ہو جائے گی۔ محمد یونس کی واپسی پر عبوری حکومت جمعرات کی رات حلف اٹھانے کی کوشش ہے کہ کل رات 8 بجے تک عبوری حکومت کی تقریب حلف برداری بھی ہو جائے گی۔ تقریب حلف برداری میں 400 افراد کی شرکت متوقع ہے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے زمان پارک آپریشن کے دوران پیٹرول بم پھینکنے کا اعتراف کر لیا۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں گفتگو کے دوران صحافی نے بانی پی ٹی آئی سے سوال کیا، 9 مئی کے دن آپ کے لوگوں کے ہاتھوں میں پیٹرول بم دیکھے گئے؟ جس کے جواب میں انہوں نے کہا، پیٹرول بم ہم نے زمان پارک لاہور میں استعمال کیے تھے اور کہیں نہیں۔ صحافی نے سوال کیا، ویڈیوز موجود ہیں، مقامی عہدیدار پیٹرول بم حساس عمارتوں پر پھینک رہے تھے، جس پر انہوں نے کہا، اگر کوئی تنظیمی عہدیدار پیٹرول بم پھینکنے میں ملوث ہے تو کڑی سزا دی جائے۔ انہوں نے کہا، 9 مئی کے واقعات میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو دیکھا گیا ہے۔ جواب میں بانی پی ٹی آئی نے کہا، CCTV ویڈیوز نکالیں اور دیکھیں اس میں کون لوگ ہیں۔ مزید کہا کہ ISPR نے کہا، مافیا پیسے خرچ کر کے پاکستان مخالف مہم چلا رہی ہے۔ صحافی نے پوچھا، آپ نے ہمیں نواز شریف اور زرداری کی کرپشن کی کہانیاں سنائیں، جس پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اب الیکشن میں دھاندلی کر کے انہی لوگوں کو مسلط کیا گیا۔ فوج قومی ادارہ ہے، اس کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ صحافی نے دریافت کیا کہ کیا شیخ مجیب الرحمان اب بھی آپ کے ہیرو ہیں؟ اس پر بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ شیخ مجیب الرحمان سے متعلق جو بات کی وہ حمود الرحمان کمیشن کی فنڈنگ تھی، میری نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، شیخ حسینہ واجد فرار ہوئی، خدشہ ہے نواز شریف، آصف زرداری اور شہباز شریف فرار نہ ہو جائیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تاڈر نے کہا ہے، شیخ مجیب کو ہیرو قرار دینے والے بانی پی ٹی آئی کی پارٹی نے ایک مجسمہ گرنے پر بیانیہ بدل دیا۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران عطا تاڈر نے کہا، بانی پی ٹی آئی نے شیخ مجیب کو ہیرو قرار دیا، اپنا موازنہ شیخ مجیب سے کیا۔ جو ڈھاکہ میں مجیب کے مجسمے گرے تو کوئی اور بات کی جا رہی ہے۔ عطا تاڈر نے مزید کہا، مجیب کے مجسمے گرے تو کوئی اور بات کی جا رہی ہے، اب کہیں نہ کہ شیخ مجیب ہیرو ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں عمر ایوب اور بلال اظہر کیانی کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ تلخ کلامی اپوزیشن رکن اسامہ احمد کے زوم کے ذریعے اجلاس میں شرکت پر ہوئی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ اسامہ احمد پر دباؤ ہے کہ وہ پی ٹی آئی جوائن نہ کریں۔ اسامہ 40 MNAs میں سے ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کا بیان حلفی دیا۔ بلال اظہر کیانی نے کہا کہ اگر اجلاس میں سیاسی باتیں ہوں گی تو ہمارے پاس بھی سیاسی باتیں ہیں۔ عمر ایوب اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے، جس کے بعد اسامہ احمد اور اپوزیشن ارکان بھی چلے گئے۔ بلال اظہر کیانی نے کہا، اپوزیشن لیڈر مکمل طور پر آؤٹ آف دی آرڈر تھے۔ اسامہ احمد نے کہا کہ 50,000 ووٹوں سے الیکشن ہارا ہوا شخص اپوزیشن لیڈر کو باتیں سنا رہا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین کمیٹی سید نوید قمر نے اسامہ احمد کا مائک بند کروا دیا۔